جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 101 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، اور اس میں ہمارے پاس ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب، اور اس کا عنوان ہے دل کی صفائی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عالم یعنی دنیا کے اندر 3 قسم کے عالم بنائے ہیں: عالم کبیر، عالم صغیر اور عالم اصغر۔ عالم کبیر یہ دنیا میں سارے نقشے جو ہمیں نظر آتے ہیں، درخت، پہاڑ، دریا، سمندر وغیرہ، یہ عالم کبیر ہے۔ عالم صغیر انسان ہے، کیونکہ انسان ساری کائنات کا خلاصہ ہے۔ اس کے اندر دنیا کے تمام نقشے ہڈیوں کے جوڑ کی صورت میں ہیں۔ بدن پر جتنے بال ہیں درختوں کے پتے اور گھاس کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس بدن کے اندر جتنی رگیں پھیلی ہوئی ہیں یہ دنیا کی نہروں کے نقشے ہیں۔ جیسے ساری نہروں کا پانی سمندر میں جمع ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے بدن میں جو پیٹ ہے ساری رگیں اس کے اندر جمع ہوتی ہیں، یعنی پیٹ سمندر کی مانند ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو عالم صغیر کہا جاتا ہے۔ عالم اصغر سارے انسانی وجود کا خلاصہ دل ہے، یہ عالم اصغر ہے، اس لیے اس کائنات کا دار و مدار دل پر ہے۔ یہ انسانی دل اگر ٹھیک ہو گیا تو سارا انسانی وجود ٹھیک ہو جائے گا۔ دل بگڑا ہوا ہے تو انسانی وجود کے سارے اعضاء بگڑے ہوئے ہیں۔ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آئے، جتنے اللہ والے گزرے ہیں، ان کی ساری محنتیں دل پر ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے کائنات کا نظام دل کے ساتھ جوڑا ہے۔ دل ٹھیک رہے گا تو انسانی وجود صحیح رہے گا، انسانی وجود ٹھیک ہے تو پھر کائنات کا نظام درست رہے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو یقیناً جسم میں ایک لوتھڑا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو پورا جسم درست ہے، اگر اس میں بگاڑ ہے تو پورے جسم میں بگاڑ ہے۔ یاد رکھو وہ دل ہے، یاد رکھو وہ دل ہے۔ نیکسٹ ریڈنگ ہے، دل ہمارا کیسے صحیح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہر چیز کی صفائی کا ایک آلہ ہے، اور دلوں کو صاف کرنے کا آلہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے۔ اگر دل میں اللہ موجود نہیں تو یہ دل بگڑا ہوا ہے۔ آج سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دل بگڑے ہوئے ہیں، دل میں اللہ کی محبت کے بجائے دنیا کی محبت ہے، اور ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہی ہے۔ واقعہ: اکبر بادشاہ اپنے وقت کا ایک بارو بادشاہ گزرا ہے، بہت عبادت گزار تھا، بعد میں گمراہ ہو گیا۔ دین الہی کے نام سے اس نے ایک نیا دین جاری کیا۔ جب وہ اپنے اصل مذہب دین اسلام پر تھا، ان دنوں کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن اکبر بادشاہ سفر پر روانہ ہوا۔
اپنے بہترین گھوڑے پر۔ گھوڑے کو اللہ پاک نے انسان کے تابع بنایا ہے، اگر اللہ نہ چاہیں تو یہ تابع نہیں ہو سکتے۔ خیر، اکبر بادشاہ کا گھوڑا بدک گیا۔ گھوڑا سارا دن بھاگتا رہا، لگام بادشاہ کے قابو میں نہیں آئی۔ شام کو اندھیرا جب چھانے لگا تو گھوڑا تھک کر ایک فقیر کے دروازے پر جا کر رک گیا۔ پورا دن سفر کی تھکان کی وجہ سے اکبر کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ جس کے پاس سارے اسباب موجود ہوں اور اللہ نہ چاہیں تو سب بیکار۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بادشاہ کو فقیر کے دروازے پر پہنچا دیا۔ اب وہ فقیر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اکبر بادشاہ ہے، کیونکہ سارے دن کی تھکان نے اس کا برا حال کر دیا تھا۔ سارے دن کا بھوکا پیاسا گرد و غبار سے بھرا ہوا فقیر کے پاس جو گدڑی تھی وہ اس نے بچھا دی اور مٹکے سے پانی نکال کر اس کو پلا دیا، اور گھر میں جو سوکھی روٹی کے ٹکڑے تھے وہ کھلا دیے۔ بادشاہ کو چونکہ بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے اسے روٹی کے ٹکڑوں میں بھی بڑا مزہ آیا۔ تھکان کی وجہ سے وہ کھانا کھا کر اسی گدڑی پر سو گیا۔ بہرحال جب صبح ہوئی، بادشاہ نے اس فقیر سے کہا، جب بھی تمہیں کوئی ضرورت ہو دہلی آنا اور میرا نام لینا، میرا نام اکبر ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ میں بادشاہ ہوں۔ جب تم میرا نام لوگے تو کوئی بھی تمہیں مجھ تک پہنچا دے گا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ فقیر پر ایسا حال آیا کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، دیکھو وہ آدمی جو گھوڑے پر سوار ہو کر آیا تھا جس کا نام اکبر تھا، اس نے کہا تھا کہ جب ضرورت ہو دہلی آ جانا۔ اب تم اس کے پاس جاؤ اور بتاؤ کہ ہم بہت تنگ دستی میں ہیں، ہماری مدد کرو۔ فقیر روانہ ہوا۔ دہلی پہنچ کر لوگوں سے پوچھا، اکبر کہاں ہے؟ اکبر نام سنتے ہی لوگ گھبرا گئے کہ یہ تو بادشاہ کا نام لے رہا ہے۔ فقیر نے اصرار کیا کہ مجھے اکبر کے پاس پہنچا دو۔ جب لوگوں نے اسے اکبر بادشاہ کے پاس پہنچا دیا تو اس وقت بادشاہ اپنی سواری پر سوار ہو چکا تھا اور کہیں جا رہا تھا۔ اکبر نے اپنے خادموں سے کہا کہ اس کو اندر لے جاؤ اور میرے کمرے میں میرے تخت پر بٹھا دو۔ بادشاہ کی سواری شام کو واپس لوٹی۔ اب یہ فقیر شام تک بیٹھا رہا۔ خادموں نے اس کی بڑی خدمت کی، پھر اس کو شاندار مسہری پر سلایا۔ اس غریب کو وہاں کیسے نیند آئے؟ ساری زندگی گدڑی پر سو کر گزاری، وہ جاگتا رہا۔ فقیر نے دیکھا کہ اکبر بادشاہ آدھی رات کو اٹھا، وضو کیا، پھر تہجد پڑھی، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگنے لگا۔ وہ فقیر سیدھا سادہ دیہاتی آدمی تھا۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ تو کسی اور سے مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور ذات ہے۔ یہ تو خود مانگنے والا ہے، منگتے سے کیا مانگوں؟ جب صبح ہوئی بادشاہ نے ناشتہ کروایا اور پھر پوچھا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس فقیر نے کہا، بس میری ضرورت پوری ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا، آپ اتنی دور سے آئے ہیں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی ضرورت پوری کروں گا۔ فقیر نے کہا، اب میری ضرورت پوری ہو گئی۔ فقیر نے سوچا، یہ بھی مانگتا ہے، میں بھی اسی طرح مانگوں گا۔ جب وہ ذات اس بادشاہ کی شاہی ضرورت پوری کر سکتا ہے تو وہ میری ضرورت کیوں پوری نہیں کرے گا؟ فقیر وہاں سے روانہ ہوا اور راستے میں دیکھا کہ ایک مٹکا پڑا ہوا ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے۔ اس نے جیسے بادشاہ کو وضو کرتے دیکھا تھا اسی طرح وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر دعا مانگی، اے اللہ یہ پانی کا مٹکا سونے چاندی اور ہیروں سے بھر دے۔ جیسے ہی دعا سے فارغ ہوا تو دیکھا کہ مٹکا ہیرے اور جواہرات سے بھر گیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور پھر دعا کرنے لگا، اے اللہ بادشاہ کو تو نے مال بھی دیا اور رکھنے کی جگہ بھی دی، میں یہ مٹکا کہاں راستے میں لے لے کر پھروں گا؟ مجھے یہ مٹکا اپنے محل یعنی جھونپڑی میں چاہیے۔ وہ مٹکا وہیں چھوڑ کر اپنی جھونپڑی کی طرف چلا گیا۔ راستے میں ڈاکو اس کے پیچھے تھے۔ ڈاکو اس وجہ سے پیچھا کر رہے تھے کیونکہ فقیر بادشاہ کے پاس سے ہو کر آیا تھا۔ انہوں نے سوچا
کہ یقیناً بادشاہ نے اس فقیر کو کوئی خزانہ دیا ہوگا۔ فقیر جب اپنے گھر پہنچا تو ڈاکو بھی اس کے پیچھے پہنچ گئے۔ فقیر اپنی بیوی کو سارا قصہ سنانے لگا۔ بیوی نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کیا لائے ہو؟ فقیر نے کہا، بہت بڑا خزانہ لایا ہوں۔ بیوی نے کہا، خزانہ کہاں ہے؟ تم تو خالی ہاتھ آئے ہو۔ فقیر نے کہا، سنو تو صحیح، میں بادشاہ کے پاس گیا، رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں نے دیکھا کہ بادشاہ نے وضو کیا، نماز پڑھی اور کسی سے مانگنے لگا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، جس سے یہ مانگ کر مجھے دے گا، میں بھی کیوں نہ اسی سے مانگوں جس سے بادشاہ مانگ رہا ہے۔ بیوی نے کہا، تم کتنے بے وقوف ہو، بادشاہ کے پاس گئے اور کچھ لائے بھی نہیں۔ فقیر نے کہا، سنو تو صحیح، جب میں واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک پانی کے بھرے ہوئے مٹکے سے وضو کیا، 2 رکعت پڑھی، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ دعا سے فارغ ہو کر دیکھا تو مٹکا ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پھر دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے یہ سب راستے میں نہیں چاہیے، بلکہ مجھے اپنے محل یعنی جھونپڑی میں چاہیے۔ بیوی نے کہا، تم بہت بڑے بے وقوف ہو، بادشاہ سے بھی کچھ نہیں لیا اور مٹکا بھی اپنے ساتھ نہ لائے اور خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ ڈاکو باہر سے کان لگا کر یہ سب سن رہے تھے۔ ڈاکوؤں نے فیصلہ کیا کہ جہاں مٹکا رکھا ہوا ہے اسی جگہ چلتے ہیں۔ ڈاکو اسی جگہ پہنچے جہاں مٹکا رکھا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا، فقیر اپنی جھونپڑی میں تھا۔ اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنے لگا۔ وہ ڈاکو وہاں پہنچے اور جب مٹکا کھولا تو ہیرے جواہرات کے بجائے سانپ بچھو بھرے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ فقیر بہت ہوشیار ہے، اس نے ہمارے ساتھ ضرور کوئی تدبیر کی ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس مٹکے کو فقیر کی جھونپڑی میں انڈیل دیتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ مٹکا جھونپڑی کے چھپڑ سے انڈیلا تو سانپ بچھو کی جگہ اس میں ہیرے جواہرات تھے۔ چونکہ فقیر نے اللہ سے دل سے دعا کی تھی، اللہ نے وہ مٹکا کس طرح اس جھونپڑی میں پہنچا دیا۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ دل کو ٹھیک کر لیں۔ جب یہ دل اللہ سے لگ جاتا ہے تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل جاتی ہیں۔ یہاں ہمارا درس نمبر 101 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی.